السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہونے لگے تھے اور سردی جیسے ہڈیوں میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف برف ہی برف تھی، دور دور تک برف سے ڈھکا میدان اور میدان کے چاروں طرف سر اٹھائے کھڑے پہاڑ۔ اس کا رخ شمالوں کے پہاڑ کی طرف تھا، شاید وہیں وہ راستہ تھا جس سے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ بس تھوڑی دور اور، کنزا، بس تھوڑی سی اور ہمت کر لو۔ کنزا بیچاری بری طرح تھک چکی تھی، برف میں دھسنے سے اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، مگر اس نے خود کو چلتے رہنے کے لیے اپنے آپ سے یہ الفاظ کہے۔ سانس بحال کرنے کے لیے ذرا رکی، تبھی اس کی نظر غار پر پڑی اور اس کا دل چاہا خوشی سے چلا اٹھے۔ وہ وہی غار تھا جہاں اس کا راستہ تھا، آخر اس نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ساری تھکاوٹ بھلا کر پوری طاقت سے دوڑی، مگر چند قدم اٹھاتے ہی اس کا پاؤں برف میں ڈھکے کسی گڑھے میں دھنس گیا۔ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیر کھینچ کر باہر نکالا، مگر یکدم کسی چیز نے اس کا پیر ٹخنے سے پکڑ لیا۔ اس نے سر جھکا کر نیچے دیکھا اور سر سے پیر تک کانپ گئی۔ وہ ایک انسانی ہاتھ تھا، مگر اس پر گوشت یا کھال نہیں تھی، بس سیاہ ہڈی تھی۔ پھر برف تیزی سے سرکی اور اس میں سے پہلے ایک سر نظر آیا، پھر مکمل ڈھانچہ نمودار ہوا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھال یا گوشت کے بغیر تھا، بس اس کی آنکھوں کے گڑوں میں سرخ انگاروں جیسی روشنی ہی دکھائی دے رہی تھی، اور ہاتھ میں ایک لمبا سا چھرا تھا۔ کنزا نے ڈر کر چیخ ماری اور پیر چھڑانے کی کوشش میں پیٹھ کے بل گر پڑی۔ ڈھانچے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غراہٹ بھری آواز نکالی اور ہاتھ میں چھرا گھماتے ہوئے آگے بڑھا۔ کنزا نے اسے حملہ کرتے دیکھ کر دیوانہ وار ہاتھ چلایا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، جو ہی وہ اس کے قریب آیا اس نے تاک کر اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر کی ضرب سے ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈی چور چور ہو کر چاروں طرف بکھر گئی۔ کنزا بیچاری نے سکون کی سانس لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس سے چند فٹ دور اچانک برف اوپر اچھلی اور اس میں سے ایک اور ڈھانچہ نکلا۔ اس نے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی کلہاڑی اٹھا رکھی تھی اور وہ یہ کلہاڑی لے کر کنزا کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور غرانے لگا۔ کنزا نے چاروں طرف دیکھا، برف ٹوٹنے لگی تھی اور اس میں سے ڈھانچے ہی نکل رہے تھے۔ اس کے حواس سب ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ اتنا بھیانک منظر دیکھنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی بڑا خوفناک تھا۔ وہ چاروں طرف سے اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے اور بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کنزا کو یقین ہو گیا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ امی، ابو، جواد، کاش میں مرنے سے پہلے آپ سب کو دیکھ سکتی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں سوچا اور اس کے سامنے اس کی نظروں میں اس کی پچھلی زندگی گھومنے لگی۔ وہ اس سب سے دور اپنے گھر میں تھی، گھر جو چھوٹا تھا مگر بے حد پرسکون تھا، بالکل کسی جنت کی طرح۔ اس کا باپ وحید احمد گھر کا سربراہ تھا۔ وحید کے احمد کے 2 بچے تھے، کنزا جس کی عمر 20 سال تھی اور اس سے چھوٹا جواد جو بھی صرف 12 سالہ تھا۔ وحید صاحب کی بیوی بطول اچھی اور سگڑ قسم کی عورت تھی، جو کم آمدنی میں بھی آرام سے گزارا کر لیتی۔ سب اچھا چل رہا تھا جب ایک دن اچانک کسی کی نظر لگ گئی۔ وحید صاحب ایک جگہ کلرک کی نوکری کرتے تھے، معمولی تنخواہ میں بھی اپنے فرائض بڑی ایمانداری سے نبھاتے تھے۔ اچانک ان کے جسم کا دایاں حصہ ایک دم بے جان ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ فالج ہو گیا ہے۔ وہ نہ تو اب کام کر سکیں گے، نہ ہی چل پھر سکتا ہے۔ یہ خبر اس پر اور گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ ایک ناکارہ اور بستر پر پڑے لاچار انسان کو نوکری سے نکالنے کے سوا مالک کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وحید احمد اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے والے واحد کفیل تھے۔ بیماری کا خرچہ جلد ہی ان کی ساری جمع پونجی کو کھا گیا۔ سارے دوست احباب نے بھی رفتہ رفتہ منہ ہی موڑ لیا۔ اب بطول اور کنزا کے سامنے ایک سوالیہ نشان تھا کہ اب کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلایا جائے گا۔ جواد تو ابھی چھوٹا تھا، ساری ذمہ داری اب کنزا پر عائد ہوتی۔ اس بیچاری نے بہت سوچنے کے بعد بریانی کا ٹھیلا لگانے کا سوچا۔ چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اسی لیے اسے کوئی نوکری نہ ملنے والی تھی۔ اس کی ماں نے پہلے تو اس بات کی مخالفت کی، مگر جب کوئی راستہ نہ پا کر مجبوری میں اسے حامی بھرنی پڑی۔ بیٹی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، وہ صبح سویرے بریانی کا بہت بڑا پتیلا بنا کر ریڑے پر لاد کر بازار اور ایسی جگہوں پر لے جانے لگی جہاں بھیڑ ہوتی۔ اچھی خاصی بریانی بکتی اور یوں گھر کے سودے سلف اور اس کے ابو کی دوائیوں کا خرچہ نکلنے لگا۔
اب وحید صاحب بھی بہتر تھے، کم سے کم اب ٹھیک سے بول سکتے تھے۔ ایک دن جب کنزا ریڑھی دھکیلتے ہوئے جانے لگی تو اس نے اس کو بلا کر کہا، بیٹی تجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے ہم نے، رب تمہاری حفاظت کرے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، کسی صورت بھی میمون آباد کے علاقے کے پیچھے کی بستی کی طرف نہ جانا۔ کنزا نے حیرانی سے کہا، کیوں ابا جی، وہاں کیوں نہ جاؤں؟ وہاں کیا ہے؟ بس مت جانا، کوئی وجہ ہے جو تمہیں روک رہا ہوں؟ وہاں ہماری نسل میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کنزا نے کہا، مگر ابا میں نے تو سنا ہے وہ بہت اچھی اور پرانی بستی ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے اسے اچھا خاصا منافع ہوتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ جاؤں؟ کوئی تو وجہ ہوگی مجھے روکنے کی۔ اب وہ جھنجھلا گئے۔ کنزا لاکھ فرما بردار سہی، مگر جب کسی بات پر اڑ جاتی تو اسے سمجھانا ناممکن ہو جاتا۔ اس نے سختی سے کہا، کنزا میری بچی، ہر بات کی اور ہر چیز کی وجہ نہیں ہوتی، فضول سوال جواب نہ کرو۔ تمہارے دادا نے ہماری نسل میں سے کسی کو بھی اس علاقے میں پیر رکھنے سے منع کیا تھا، اسی لیے تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، تم وہاں نہیں جاؤ گی، بس بات ختم۔ انہوں نے قطعی انداز میں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کنزا خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اسے یہ عجیب و غریب تک سمجھ نہ آئی، مگر پھر ابا کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس نے زیادہ بحث نہ کی۔ ویسے بھی وہ بستی خاصی دور تھی اور اس کا کام تو یہاں بھی اچھا چل رہا تھا، ابھی تو اسے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک تجسس نے جنم ضرور لیا تھا کہ آخر بابا نے منع کیوں کیا۔ پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی دن اس معاملے کو سلجھاؤں گی ضرور۔ وقت گزرتا گیا، 30 دن گویا پر لگا کر گزر گئے۔ کنزا کے ذہن سے بھی یہ بات محو ہو گئی تھی کہ وحید نے دوبارہ کچھ نہیں کہا، مگر اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ جہاں وہ لوگ رہتے تھے اس علاقے میں کچھ دنوں سے کچھ اجنبی لوگ آنے جانے لگے تھے، ان کے پاس ہتھیار ہوتے اور وہ ہر دن ہر دکان یا ٹھیلے پر رک کر غور سے دیکھتے پھر چلے جاتے۔ چند دن بعد ایک بڑے سے ڈالے میں 6-7 لوگ آ گئے، ہر دکان کے پاس کھڑے ہو کر پیسے وصول کرنے لگے۔ وہ اسے بھتے کا نام دے رہے تھے۔ پہلے دکانوں کی باری آئی اور پھر چھوٹے کمائی کرنے والوں کی۔ کنزا کے ٹھیلے کے سامنے ان کی گاڑی آ کر رکی اور وہ آ کر بھتہ مانگنے لگے۔ ان کے سرغنہ نے آگے بڑھ کر کہا، چل بی بی نکال 5000 روپے۔ کنزا کا سر چکرا گیا۔ 5000؟ کس بات کے 5000 دوں؟ اور تم ہو کون؟ سرغنہ نے کہا، میں جگو ہوں، مجھے جگو دادا بلاتے ہیں۔ اس علاقے کی ڈیل ہو گئی ہے، یہاں جو بھی کام کرے گا اسے حصہ دینا ہوگا، ورنہ اس کا کام بند، اور پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی حصہ لیتے ہیں ہم سے۔ چل اب نکال اس ہفتے کے 5000۔ کنزا نے رنجیدہ آواز میں کہا، مگر میں 5000 روپے کہاں سے لاؤں؟ میرے تو گھر کے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، میری تو اتنی کمائی بھی نہیں کہ ہفتے کا 5000 تمہیں دے دوں، کچھ تو رحم کرو۔ سرگرہ نے کہا، کوئی رحم نہیں، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کل یا تو تم 5000 دو گی یا کل سے تمہارا ٹھیلا یہاں آس پاس اگر دکھائی دیا تو توڑ پھوڑ کر جلا کر ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ کنزا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ظالم لوگ اب اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لینے پر تل گئے تھے۔ وہ انہیں اتنے پیسے نہ دے سکتی تھی، ورنہ انہیں فاقوں پر گزارا کرنا پڑتا۔ گھر جا کر اس نے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ یقیناً وہ پریشان ہو جاتے اور وہ انہیں بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز اس نے صبح سویرے ریڑھی پر دیگچا رکھا اور دھکیلتی گئی۔ کچھ دیر میں وہ وہاں سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اپنے خیالوں میں مگن چلتے چلتے اسے دھیان ہی نہ رہا اور وہ میمون آباد کے علاقے سے بھی آگے نکل گئی۔ کسی نے اسے بریانی لینے کے لیے روکا تو وہ چونک کر ہوش میں آ گئی اور اپنے گاہک کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک 8-10 سالہ بچہ تھا۔ اس نے اسے بریانی شاپر میں ڈال کر دی اور کسی اور گاہک کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ بچہ ایک بار پھر سے بریانی لینے آ گیا۔ اس نے اپنی معصوم آواز میں کہا، باجی تم ہماری بستی میں ریڑھی کیوں نہیں لگاتی؟ میری اماں کو تمہاری بریانی بہت اچھی لگی ہے۔ اماں نے کہا تھا اگر تم ریڑھی لگا لو تو سارے بستی والے تم سے بریانی لینے آئیں گے۔ کنزا نے مسکرا کر کہا، کہاں ہے تمہاری بستی؟ بچے نے اشارے سے کہا، وہ سامنے سڑک سے دائیں طرف چلو، پرانی بستی ہے، وہی ہمارا گھر ہے۔ پرانی بستی کے نام سے وہ چونک گئی۔ یہی تو تھی وہ جگہ جس کے بارے میں ابا نے کہا تھا کہ وہاں نہ جانا۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا، کیا مجھے جانا چاہیے؟ ابا کو دادا جی نے روکا تھا، مگر دادا جی کا دور تو بہت پرانا تھا اور پرانے دور کے لوگ تو ویسے ہی بڑے وہمی ہوتے ہیں۔ چلو ایک بار قسمت آزمائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس نے بچے سے کہا، چلو ٹھیک ہے چلتی ہوں۔ بچہ بھی خوش ہو گیا۔ وہ ریڑھی دھکیلنے لگی، وہ اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ بستی قریب آئی
تو وہ ذرا تیز چلتے ہوئے بولا، باجی ذرا رکنا۔ وہ بھاگ کر کچھ قدم آگے گیا۔ وہ چند قدم آگے چپ چاپ بستی کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، پھر واپس آ کر کہا، چلو باجی۔ کنزا نے حیرت سے پوچھا، تم وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ بچے نے کہا، میں اجازت مانگ رہا تھا آپ کے آنے کی، مگر بیٹا تمہارے سامنے تو کوئی نہیں تھا، پھر تم کس سے اجازت مانگ رہے تھے؟ بچے نے پلٹ کر اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ایک لمحے کو تو کنزا کی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، مگر پھر وہ ایک دم سے ہنس پڑا اور بولا، ارے میں مذاق کر رہا تھا باجی۔ کنزا نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریڑھی کو دھکیلا اور بستی میں داخل ہو گئی، مگر اس نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ بستی اگرچہ کچے گھروں کی تھی، مگر یہاں گندگی یا بدبو نہ تھی۔ اس کے برعکس یہاں اتنی مدہوش کن خوشبو آ رہی تھی کہ اس نے ایک طرف ریڑھی لگا دی اور انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس بہت سے لوگ آنے لگے، مگر اس نے یہ بات محسوس کی کہ کچھ لوگ قریب آتے تھے تو ان سے بہت زیادہ خوشبو آتی، مگر ان میں سے ہی کچھ میں سے اتنی بدبو آتی کہ اس کا دم گھٹنے لگتا، اور وہ کوشش کرتی کہ وہ جلد سے جلد انہیں بریانی پکڑا کر فارغ کر دے۔ تھوڑی ہی دیر میں دیگچہ ختم ہو گیا۔ اس کے دونوں دیگچے تقریباً بک گئے تھے۔ اس نے روزانہ کے مقابلے میں آج بہت پیسے کما لیے تھے۔ وہ خوشی خوشی واپس گئی۔ آج تو مشکل سے 2 گھنٹے لگے ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے تو آدھا دن لگ جاتا تھا، تب جا کر ساری بریانی بکتی تھی، اور کبھی کبھی تو بچ بھی جاتی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب میں روزانہ یہیں آیا کروں گی۔ گھر میں اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابا کا تو کچھ پتہ بھی نہ تھا کہ کب ڈانٹتے۔ ویسے بھی بیماری نے ابا کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اگلے دن وہ چپکے سے یہاں چلی آئی۔ کل کی طرح آج بھی بے شمار خریدار آئے، جن میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ رش تھوڑا کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 30-35 سالہ عمر کا آدمی ایک کھمبے سے ٹیک لگائے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے بے چینی محسوس کی، کیونکہ اس کا یوں دیکھنا اسے ہرگز اچھا نہ لگا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ شخص مسکرایا اور اس کی ریڑھی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب آتے ہی اسے دائیں بازو میں جلنے کا احساس ہوا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کنزا نے رکھائی سے کہا، جی فرمائیے۔ شخص نے کہا، آپ کی بریانی کی بڑی شہرت سنی ہے، سوچا ذرا چکھ کر دیکھ لوں واقعی میں اچھی ہے یا بس یوں ہی افواہ اڑائی گئی ہے۔ کنزا نے خاموشی سے اسے بریانی شاپر میں ڈال کر دی اور اسے تھما دیا۔ شاپر لیتے ہوئے اس کی انگلیاں آدمی کی انگلیوں سے مس ہوئیں اور اس کے دائیں بازو میں بے پناہ درد اور جلن ہوئی۔ کنزا نے بڑی مشکل سے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کو دیکھ کر اجنبی کچھ ٹھٹکا۔ اسے غور سے دیکھ کر بولا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ ریڑھی دھکیلتے ہوئے وہاں سے آگے نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی وہاں سے ٹلنے پر آمادہ نہیں لگتا تھا اور وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا اس درد کا تعلق کہیں نہ کہیں اس شخص کی موجودگی سے ہے، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ پھر ایک گلی میں ذرا آڑ میں رک کر اس نے اپنی آستین اٹھائی اور بازو کو دیکھا۔ اس کے بازو پر کوہنی سے اندر کی طرف ایک نشان تھا جو کہ گول تھا اور گہرا سرخ تھا۔ یہ پیدائشی نشان تھا جس کی بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہ دیتی تھی، اور پھر بازو پر اندر کی طرف تھا، اسی لیے اس نے کبھی اسے اہمیت نہ دی، مگر اس لمحے یہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ جتنے حصے پر نشان کا پھیلاؤ تھا وہ قدرے ابھرا ہوا تھا اور چھونے پر تپتا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج اس میں درد کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک ہی کسی کی آواز بالکل قریب سے سنائی دی تو وہ خوف سے اچھل پڑی۔ اس کا مطلب ہے تمہارے لیے یہاں بہت خطرہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دور چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کسی دن قدرت تم سے کوئی بڑا کام لے۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی بھویں بھی سفید تھیں۔ وہ ذرا جھک کر اس کے نشان کو دیکھنے لگی۔ کنزا نے جلدی سے اپنی آستین برابر کی اور سیدھے ہو کر کہا، آپ کون ہیں اور مجھے کس سے خطرہ ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ عورت اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازداری کے سے انداز میں قدرے جھک کر کہا، تمہیں ہر کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ برسوں پہلے کی جانے والی پیش گوئی اپنے مکمل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر وہ واپس آیا تو پہلا نشانہ تم بنو گی۔ جاؤ یہاں سے، اس بستی سے، اس شہر سے بھی کہیں دور چلی جاؤ، جب تک کہ وہ تمہیں لینے نہ آئے۔ کنزا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے، مگر بڑھیا کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف و ہراس دیکھ کر وہ کچھ بوکھل آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، بڑھیا نے اسے بازو سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کھینچا، تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کے
باہر والے راستے پر لے جانے لگی۔ کنزا کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 70-80 سال تو ہوگی، مگر یہ دیکھ کر وہ اور حیران ہوئی کہ اتنے بڑھاپے میں بھی بڑھیا میں بلا کی پھرتی اور قوت تھی۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ بستی کے باہر آنے کے بعد جب وہ رکی تو کنزا نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کی باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ اس عورت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کی آنکھوں میں، دیکھو میری آنکھوں میں غور سے۔ کنزا نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے لگا اس کی آنکھوں سے کوئی روشنی نکل کر اس کی آنکھوں میں گھسی ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا، اب دیکھو بستی کی طرف پلٹ کر۔ کنزا نے جوں ہی پلٹ کر دیکھا اور جو اسے دکھائی دیا وہ حیرت سے دوچار ہو گئی۔ بستی میں ہر جانب سفید لہریں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور یہ لہریں ان لوگوں سے نکل رہی تھی جو وہاں گھوم رہے تھے۔ دور سے واضح نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی کنزا نے جان لیا کہ ان میں سے بہت لوگوں کی شکلیں انسانی شکل سے مختلف تھیں۔ اس نے گھبرا کر بڑھیا کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ بڑھیا کی شکل بھی پہلے سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی اور ناک بہت حد تک پتلی، کسی نوکیلی چونچ جیسی دکھتی تھی۔ اس کے جسم کے گرد بھی سفید روشن لہروں کا ہالا تھا۔ کنزا پریشان ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی اور ہکلا کر بولی، یہ سب کیا ہے آخر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑھیا نے اس سے آنکھیں ملائی تو یہ سب غائب ہو گیا۔ اب اس کی شکل بدل کر پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ دیکھ لیا نا تم نے؟ اس بستی میں رہنے والوں میں سے بہت سے بظاہر انسان لگتے ہیں، مگر وہ انسان نہیں، اور ان میں تمہارے دشمن بھی ہیں۔ تمہارے اس نشان کا لال ہونا، آگ کی طرح تپنا، یہ صاف بتاتا ہے تمہارا کوئی دشمن قریب ہے۔ آئندہ یہاں مت آنا لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ کنزا کے دماغ میں بہت سے سوال آئے۔ اس کا جی چاہا ان سے پوچھوں، مگر جو کچھ اس نے دیکھا تھا اب بستی میں پیر رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ اپنا سامان لے کر گھر کو روانہ ہوئی۔ خلاف معمول اسے جلدی آتا دیکھ کر اس کے اماں ابا چونکے، مگر اس نے کہہ دیا آج کام جلدی ختم ہو گیا تو جلدی آ گئی ہوں۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور بازو پر پڑے نشان کو دیکھنے لگی، جس میں سے ہلکی ہلکی ٹیسیں نکل رہی تھیں، مگر وہ شدید درد اب ختم ہو چکا تھا۔ کچھ سوچ کر باہر آئی تو امی ابو باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کرسی اٹھائی اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے تو اس نے اپنا بازو دکھاتے ہوئے کہا، اماں آج مجھے اس نشان میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا یہ کسی چوٹ کا نشان ہے؟ یہ سن کر اس کے ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ کوئی اچھا شگون نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کنزا نے کہا، مگر ابا، بھلا اس نشان کا مصیبت سے کیا تعلق ہے؟ وحید صاحب نے کہا، ایسا ہی نشان تمہارے دادا مرحوم کو بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا ہماری نسل میں کسی نہ کسی کو یہ نشان ورثے میں ملتا ہے۔ اگر ان کی بتائی بات کے مطابق انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا اگر کبھی اس نشان میں درد ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی مصیبت آئے گی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، اللہ خیر کرے، تمہیں اللہ ہر مصیبت سے بچائے۔ کنزا نے انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان کرنا نامناسب سمجھا، تو جو کچھ آج اس نے دیکھا تھا کچھ نہ بتایا، مگر خود پریشان ہو گئی۔ رات بھر اسی بارے میں سوچتی رہی اور صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب اٹھی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ صحن میں بیٹھ کر سردیوں کی دھوپ سیکنے لگی، جب دروازے پر ہوئی دستک نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے بازو میں شدید جلن اور درد ہوا۔ اس کے سامنے وہی اجنبی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اجنبی نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر روک دیا۔ اگلے پل اس کی نظریں کنزا کی نگاہوں سے ٹکرائیں اور وہ سحر میں کھو گئی۔ وہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، باہر نکل آؤ۔ بالکل کسی معمول کی طرح کنزا نے اس کا حکم مانا اور باہر نکل آئی۔ وہ آگے جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کے تعاقب میں اس کے قدموں کی تائید کر رہی تھی۔ کنزا کا دماغ مکمل طور پر اس شخص کے قابو میں تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے گزرے اور کتنا چلے۔ کنزا کو بس اپنے چلتے رہنے کا احساس ہوا۔ بہت دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ پہاڑی علاقے میں تھی۔ وہ اجنبی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک غار کے سامنے کھڑے تھے جس میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ اجنبی نے اسے غار کی طرف دھکیلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ سرخ روشنی کسی دھند کی طرح پھیل گئی اور اس نے انہیں لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحے تک تو کنزا کو کچھ دکھائی نہ دیا۔
سرخ روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ روشنی ختم ہوئی اور وہ نیچے گر پڑی۔ اس کے ساتھ سردی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے آس پاس دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس لمحے وہ جہاں پڑی ہوئی تھی آس پاس برف ہی برف تھی۔ کچھ دور ایک پہاڑی پر برف سے ڈھکا ایک مکان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اور کوئی عمارت نہ تھی۔ اس نے سیدھے ہو کر پلٹ کر دیکھا، وہ غار سے باہر آ گری تھی جہاں ابھی بھی سرخ روشنی چمک رہی تھی، اور اس کے قریب ہی وہ اجنبی کھڑا تھا، مگر اب اس کی صورت بالکل مختلف تھی۔ تو وہ ابھی تو انسانوں کی شکل میں ہی تھا، مگر اب اس کی ناک سے لے کر دائیں کان تک ایک گہرا سرخ نشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر اور بھووں کے بال غائب تھے اور آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، ان میں سفیدی نام کو نہ تھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تو وہ زور سے ہنسا۔ اب تو تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اب بھاگ کر کیا کرو گی؟ کنزا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر بولا، تم خوش قسمتی کا وہ نام ہو جو جس کے ساتھ رہے گا وہ فاتح بنے گا، اسی لیے تم میرے ساتھ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ کنزا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے غار سے بہت دور لے آیا۔ ذرا دیر بعد وہ اس مکان کے سامنے کھڑے تھے جس کی دیواروں کا رنگ کالا تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ گہرے کالے مکان میں باہر پھیلی برف کی سفیدی، یا مکان کے اندر کچھ زیادہ ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر کمرے میں لے گیا۔ راہداری میں موم بتیاں اور مشالیں روشن تھیں۔ اس کمرے میں صرف پتھر کی ایک لمبی چوڑی سلیب پر بچھے ہوئے بستر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ کنزا روتی رہی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے زور زور سے چیخنے چلانے لگی، مگر بے سود۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تھک ہار کر وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے کافی دور اس روشن غار کے دوسرے طرف ایک وین کھڑی تھی جس میں 4 مرد 2 عورتیں سوار تھیں۔ یہ گھوسٹ ہنٹر کی ٹیم تھی اور ان کا کام جنوں بھوتوں کی تلاش کرنا تھا، اور اگر وہ خطرناک ہوتے تو ان سے لڑ کر انہیں بھگانا۔ یہاں بھی وہ اسی مقصد سے آئے تھے۔ وہ سب اس جگہ کے قریب آ کر آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ پھر ان لوگوں نے ایک جگہ چن کر خیمے لگانے شروع کیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ڈبوں میں بند کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگے جب اچانک وہی اجنبی نمودار ہوا جو کنزا کو اغوا کر لایا تھا۔ ان میں سے ایک نے چہک کر کہا، لو دوستو، ہمارا دوست قرات بھی آ گیا۔ وہ سب اٹھ کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ قرات مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد وہ ایک نقشہ پھیلا کر بیٹھ گئے۔ قرات نے ایک سنہرا گلوب نکال کر ان کے سامنے رکھا اور کہا، دوستوں میں یہ صرف اچھائی کی جیت کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم اس جنگ میں میرا ساتھ لازمی دو گے۔ گھوسٹ ہنٹرز کا سرغنہ صوفی بولا، کیوں نہیں قرات، ہم ہر جنگ میں تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ہتھیار بھی بس تیار سمجھو۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے اپنی منزل قریب دکھائی دینے لگی۔ وہاں سے بہت دور اندھیرے مکان کے اس کمرے میں کنزا نڈھال سی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب اچانک چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کا رنگ کالا سا، چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ وہ عورت اندر آ کر مشال کی روشنی میں اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا کر چوم لیے۔ کنزا کو یہ عمل بہت عجیب لگا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے کہا، جب سے میں یہاں ہوں روز دعا کرتی تھی کہ قرات کے مظالم کا انجام دکھانے کے لیے کوئی مسیحا آئے، اور دیکھو آج برسوں بعد وہ دعا قبول ہو گئی، تم یہاں آ گئی۔ کنزا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قرات کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ارے وہی قرات ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ وہ ایک ظالم جن زادہ ہے جس کے شر سے نہ انسان محفوظ ہے نہ جنات۔ وہ اپنے جیسے جنات کو ساتھ ملا کر دنیا سے انسانی خاتمہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر انسانوں کو اپنا غلام بن کر رہنے پر مجبور کرے گا تاکہ جنات کو انسانوں سے دور اور چھپ کر زندگی نہ گزارنی پڑے۔ قرات کا ماننا ہے کہ یہ دنیا جنات کی ہے جو انسانوں نے چھین لی تھی، اور اب وہ انسانوں کو اس عمل کی سزا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے جس میں وہ ابھی بھی ان سے لڑ رہا ہے جو اس کے مخالف ہیں، اس کے مظالم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ تمہیں بھی یہاں اٹھا لایا۔ کنزا کا سر گھوم گیا، مگر اس عمل میں میرا کیا کردار ہے؟ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ عورت نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا،
آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک پیشین گوئی کی گئی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ ایک شیطان نما عفریت آئے گا جو انسانوں اور جنات کو سخت تکالیف دے گا۔ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا۔ پھر ایک جن اٹھے گا جو سردار کے کنبے سے ہوگا اور اس کا ساتھ ایک ایسی لڑکی دے گی جو جنات کی نسل سے ہوگی مگر اس کی رگوں میں انسانی خون دوڑتا ہوگا۔ وہ آدھی جنزادی اور آدھی انسان ہوگی اور جب دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ اس عفریت کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ کنزا نے کہا مگر میں تو انسان ہوں، جنات کی نسل سے نہیں ہوں، تو پھر میرا یہاں کیا کام؟ وہ عورت ایک بار پھر عجیب انداز میں مسکرائی۔ اسی لیے تم اس کے ہتھے چڑھ گئیں کہ تمہیں اپنی اصلیت کا علم ہی نہیں، تمہارے بازو کے نشان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ کنزا نے انجانے میں اپنا بازو سہلایا جہاں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے میرے بابا نے بتایا تھا، ہمارے خاندان میں ہمیشہ کسی نہ کسی کو یہ نشان ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس عورت نے کہا یہ نشان معمولی نشان نہیں لڑکی، یہ ایک ورثہ ہے جو نسل در نسل کسی قابل انسان کو ہی ملتا ہے۔ آج سے کئی صدیاں قبل ایک جن نے ایک آدم زادی سے شادی کی تھی، ان کے بہت سے بچے ہوئے جو عام انسانوں اور جنات سے قطعی مختلف تھے۔ ان میں سے کچھ جناتی اشکال کے تھے اور کچھ انسانی اشکال کے، مگر ان میں سب سے آخری لڑکا آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ وہ جسمانی طور پر انسانوں جیسا تھا مگر اس کی طاقت جنات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ بہت ذہین تھا، پھرتیلا اور تیز رفتار تھا۔ اس نے اپنے دور کے شیطانوں کو ہرایا تھا اور ایک جنگ کے دوران جب وہ اتنا شدید زخمی ہوا کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی، تب ایک بزرگ جن نے پیشگوئی کی تھی کہ نہ صرف وہ بچ جائے گا بلکہ اس کی نسل ہمیشہ انسان اور جنات کی حفاظت کرے گی، اور اسی کی نسل سے ایک لڑکی آئے گی جو عفریت کو ختم کرے گی۔ اس کا وہ گہرا زخم تو بھر گیا مگر اس کا نشان ہمیشہ کے لیے بازو پر رہ گیا۔ پھر جب ایک آدم زاد عورت سے اس کا بچہ ہوا تو اس کے بازو پر بھی ویسا ہی نشان تھا، اس کی بھی طاقتیں وہی تھیں۔ یوں یہ زخم کا نشان اور طاقت ہر نسل میں منتقل ہوتی رہی۔ اس کے بچے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے، اپنی اصلیت بھلا دی، اور اس نے جس عفریت کو مارا تھا اس کی نسل بھی زندہ بچ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب کبھی ان کا سامنا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس زخم میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ اسے ہوشیار کرنے کے لیے تھا، مگر تم لوگ انجان تھے اسی لیے کچھ نہ کر سکے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی طرح ایک بار پھر دنیا کو بچاؤ۔ مگر آپ ہیں کون؟ کنزا نے کہا، اور مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ اگر آپ اس کی ہار دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ بڑھیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک چونک کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا کہ رات اس کی شکل دیکھ کر کنزا کو ڈر سے زیادہ گھن آنے لگی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہ آگے بڑھ کر دوستانہ انداز میں بولا، اتنی نفرت نہ کرو، تم بھی آدھی جن تو ہو، میرے ساتھ رہ لو گی تو فائدے میں ہی رہو گی، کیونکہ بہت جلد اس دنیا پر میری حکومت قائم ہونے والی ہے، دیکھنا پھر دونوں مل کر راج کریں گے۔ کنزا نے نفرت سے کہا، مجھے ہرگز راج کرنے کا شوق نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ زہریلے انداز میں ہنس کر بولا، واپسی کو بھول جاؤ، اب چاہو یا نہ چاہو رہنا تو تمہیں یہی ہے۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکا، اسے ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بوڑھی عورت پھر سے آ گئی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ عورت نے کہا، چلو جلدی سے میرے ساتھ، یہاں پر کوئی ہے جو تمہیں سردار سے ملائے گا۔ باہر ایک سیاہ کپڑوں والا نقاب پوش کھڑا تھا جس کے پاس بگی تھی۔ کنزا نے اس میں قدم رکھا تو ایک لمحے کو اس کا سر گھوم گیا، پھر اسے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ نقاب پوش نے اسے دروازے میں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر گئی تو دروازے کے پار اسے برفیلا میدان دکھائی دیا۔ قریب گہرے سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ نقاب پوش نے اسے دروازے میں کھڑا رہنے کا کہا اور خود ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نوجوان قریب آ کر بولا، تم کنزا ہو؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں کے سمندر میں گم تھی۔ ہاں میں ہوں۔ کنزا تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں سویب ہوں، سردار یسیئی کا بیٹا۔ میرے باپ کو کیرات نے آج سے 30 برس پہلے مار دیا تھا اور ماں کو آج بھی اپنی قید میں رکھے ہوئے ہے، اسی لیے میں کھل کر اس سے لڑ نہیں پاتا، کیونکہ وہ ہمیشہ میری ماں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، اور جتنا وہ ظالم ہے کسی دن اپنی دھمکی پر عمل بھی کر گزرے گا۔
دیکھو کنزا، ہمارے پاس وقت کم ہے، تمہیں قرات کے آنے سے پہلے اندھیرے مکان میں واپس جانا ہوگا، مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ایک خفیہ ہتھیاروں کا ڈھیر ہے جو ہزاروں سال پہلے کہیں چھپایا گیا تھا، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، میری ماں بھی نہیں جانتی، مگر تم پتہ کر سکتی ہو، ڈھونڈو اسے۔ کنزا نے گھبرا کر کہا، میں کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں، میں تو خود قید میں ہوں۔ سویب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کر سکتی ہو سمجھی، جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا وہ تمہیں کرنا ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانو لڑکی، تم منتخب کی گئی بیٹی ہو، اور یہ طاقت کچھ کم نہیں، اسی لیے ہمت کرو، اسے یقین دلا دو کہ تم اس کی طرف ہو اور اس سے سیکھو۔ وہ بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اسے خود بھی نہیں پتا کہ تم ہی اس کا خاتمہ کرو گی، اسی لیے اس کے جاننے سے پہلے اس کے ہتھیاروں کے خزانے کو تلاش کرو۔ اب جاؤ، وہ آنے والا ہوگا۔ اس نے اسے واپس اندر دھکیلا، دروازہ بند ہو گیا۔ کنزا نے تڑپ کر دروازہ کھولا، مگر اب وہاں سے سب کچھ غائب تھا۔ چاروں طرف وہی برفیلے ڈھکے پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ نقاب پوش نے اسے بگی سے اتارا اور خود پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ کنزا تھکے تھکے انداز میں اندر آئی۔ اس عورت نے اسے بازموں سے تھام لیا اور بےتابی سے پوچھا، کیسا تھا میرا بیٹا، کیسا تھا؟ کنزا نے کہا، آپ کا بیٹا؟ ہاں، میرا بیٹا سویب، میں نے اسے سالوں سے نہیں دیکھا۔ کنزا نے اس عورت کو دلاسا دیا، اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا۔ عورت اسے واپس تہہ خانے میں بند کر چکی تھی۔ کنزا نے کچھ دن تک تو خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر آہستہ آہستہ وہ قرات کو یہ تاثر دینے لگی کہ اسے بھی حکومت کا مزہ سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ آخر 3 دن بعد اس نے کھل کر کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر میری شرط ہے، جب تم حکومت کرو گے تو آدھی حکومت کی حصے دار میں ہوں گی۔ اگر یہ شرط تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کنزا کے خاندان کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا، اسی لیے اگر وہ اس کا ساتھ دینے پر مان گئی تھی تو گویا اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھل سکتا تھا۔ وہ فوراً مان گیا اور اس نے کنزا کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جگانے پر کام شروع کیا۔ وہ روز اسے تربیت دیتا، مختلف مشقیں کرواتا تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر جنگ لڑ سکے۔ آہستہ آہستہ کنزا اس پر اپنا اعتبار جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب قرات اسے پہاڑوں کے دامن میں لے آیا۔ یہاں خاموشی ہی تھی۔ قرات نے میدان کو دیکھتے ہوئے اجنبی زبان میں کچھ کہا، اور چند لمحے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر کنزا کانپ کر رہ گئی۔ میدان کی جگہ جگہ سے شگاف پڑنے لگے اور اس میں سے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ کوئی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا تو کچھ ایسا تھا گلا سڑا آدھا بدن۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھا، آنکھیں مکمل طور پر سفید تھیں۔ قرات نے کہا، یہ مردوں کی فوج ہے جو جادو کے زور پر بنائی گئی ہے۔ مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے لڑنے والوں کی ضرورت تھی، انہیں میں نے ہی بنایا ہے، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ مردوں کی فوج بھی اسی کی ضرورت کا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ کنزا نے اس کے ساتھ کچھ انسان بھی دیکھے، یہ وہی 6 لوگوں کی ٹیم تھی، اور اس ٹیم میں شامل ایک لڑکا داؤد اسے پسند کرنے لگا۔ اسی سے پتہ چلا وہ لوگ قرات کو اچھا جن سمجھتے ہیں اور اسی لیے قدیم ہتھیاروں کے ذخیرے کو تلاش کر رہے ہیں جو بھیڑیے کی ہڈی سے بنائے گئے تھے۔ کنزا نے دھیرے دھیرے داؤد کو قرات کے بارے میں سب بتانا شروع کیا، اور حقیقت جاننے کے بعد داؤد بھی قرات سے نفرت کرنے لگا، اور ایک دن کچھ مشینیں استعمال کرتے ہوئے داؤد کو وہ ذخیرہ مل ہی گیا۔ اس نے چپکے سے کنزا کو بتا دیا اور باقی ٹیم کو کچھ بھی نہ بتایا۔ کنزا نے اس دن بہت مواقع تاکے، مگر اسے بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ البتہ جب وہ اندھیرے مکان میں پہنچے تو وہاں موقع پر آ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پیر شل ہونے لگے۔ اس بیچاری کا رخ شمال کے پہاڑ کی طرف تھا جہاں سے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ ذرا دیر کو وہ سانس بحال کرنے کے لیے رکی، تب اس کی نظر اس غار پر پڑی اور اس کا جی چاہا خوشی سے چلاؤں۔ وہی وہ غار تھا جہاں اس کا مطلوبہ راستہ تھا، جو اسے سویب نے بتایا تھا کہ اگر بھاگنے کی کبھی ضرورت پڑی تو اسی راستے کو استعمال کرنا۔ وہ ساری تھکن بھلا کر پوری طاقت سے دوڑی، مگر چند قدم اٹھاتے ہی اس کا پاؤں برف میں ڈھکے کسی گھڑے میں دنس گیا اور وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ اس نے فوراً پیر کھینچ کر باہر نکالا، مگر کسی چیز نے اسے ٹخنے سے پکڑ لیا۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا اور کانپ گئی۔ وہ انسانی ہاتھ تھا، مگر اس پر گوشت یا کھال نہیں، بس سیاہ ہڈی تھی۔ کنزا بیچاری خوف کے مارے چیخ مار کر پیر چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔
اور پیٹھ کے بل گر پڑی۔ تبھی اس کے ہاتھ میں نہ جانے کیسے بھاری پتھر آ گیا جسے اس نے تاک کر اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر کی ضرب سے کھوپڑی چور چور ہو کر بکھر گئی۔ کنزا نے سکون کی سانس لے کر آگے بڑھنا چاہا، تبھی پورے میدان کی برف جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگی اور اس میں سے بھیانک مردے برآمد ہونے لگے۔ کنزا کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ امی ابو جواز، کاش میں مرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لیتی۔ اور اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ پھر اسے ایک سرگوشی سنائی دی، نہیں کنزا، اتنی آسانی سے ہمت نہ ہارو، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ یہ سرگوشی جیسے زندگی کا پیغام تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اس کی چھپی ہوئی طاقتیں جاگنے لگیں۔ کنزا بند مٹھی کھولتے ہوئے ڈھانچے کی طرف بڑھانے لگی تو اس میں سے ایک شعلہ نکلا اور ڈھانچے پر جا پڑا۔ پل بھر میں وہ جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے جلتے ہی وہ جادوئی حصار ٹوٹ گیا جو قرات نے کھڑا کر رکھا تھا۔ کنزا کو وہ جلے چہرے والی بڑھیا بھی ٹیلے پر کھڑی نظر آئی جو کہ سویب کی ماں تھی۔ شاید اس کا حصار بھی ٹوٹ گیا تھا جس نے اسے مکان سے باہر نکلنے سے روک رکھا تھا۔ وہ عورت بھی تیزی سے آگے بڑھی، جلدی کرو کنزا، وہ آ رہا ہوگا۔ کنزا نے اس عورت کا ہاتھ تھاما اور ڈھانچوں سے راستہ صاف کرتے ہوئے غار میں داخل ہو گئی۔ جب غار سے نکلے تو سامنے سویب کھڑا نظر آیا۔ اس کی فوج بھی غار سے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ 30 سالوں بعد اپنی ماں سے مل کر وہ بڑا خوش ہوا۔ اماں باہر چلی گئی تو وہ کنزا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ کنزا نے اسے اس ذخیرے کے بارے میں بتایا جس کی اسے تلاش تھی۔ رات بھر وہ اور سویب ساتھ رہے اور اگلی صبح وہ غار سے گزر کر اس اندھیرے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ بھیڑیے کی ہڈی والی جادوئی ہتھیار سویب نے رات میں نکلوا لیے تھے۔ قرات کنزا کے بھاگنے سے آگاہ ہو گیا تھا مگر ہتھیاروں کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، اور اس گھمسان کی لڑائی کے بعد قرات سویب کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کی فوج بھی جل کر راکھ ہو گئی اور اس کے ساتھیوں کو سویب نے قید کر لیا تھا۔ اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد سویب نے کنزا سے شادی کر لی۔ داؤد اور اس کی ٹیم واپس گھروں کو لوٹ چکے تھے، ایک ظالم کو ختم کر کے۔ اب وہ تمام لوگ ایک نئی اور پرسکون زندگی کی شروعات کرنے والے تھے جس میں خوشیاں اور ایک امید کی صبح ان کی منتظر تھی۔